بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ایک آٹومن شہزادی ہیں در شہوار، جو نظام میر عثمان علی خان اس دنیا کے اس وقت ریچسٹ آدمی تھے، اور اب ہمیں پتہ ہے، اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ 48 میں اس پہ ہندوستان نے قبضہ کیا، اور ہماری بہت خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنتی۔ تو میر عثمان علی خان کے صاحبزادے کے ساتھ شادی ہوئی تھی در شہوار کی۔ یہ جو لاسٹ آٹومن کیلف تھے، خلیفہ سلطان عبد المجید، یہ ان کی صاحبزادی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی کی ایک کزن ہے نیلوفر، ان کی شادی میر عثمان علی خان صاحب کے دوسرے صاحبزادے سے معظم صاحب سے ہوئی تھی۔ تو یہ ایک ایسی پرنسس ہیں، ایک ایسی شہزادی ہیں جو فرینچ زبان بھی جانتی تھیں، جو اردو بھی جانتی تھیں، انگریزی بھی جانتی تھیں۔ اور جو لاسٹ کیلف تھے ہمارے، جو سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان ہیں عبد المجید، وہ بہت ماڈریٹ تھے، اور انہوں نے کافی زیادہ ریفارمز بھی کی اس وقت کے جو ٹرکی تھا، سلطنت عثمانیہ۔ اور یہ شہزادی جو ہیں استنبول میں پیدا ہوئیں 26 نومبر 1914، اور یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کا آخری دور چل رہا تھا۔ اور جب ان شہزادی کے لیے رشتہ شاہ ایران نے اپنے بیٹے رضا شاہ پہلوی، جو بعد میں شہنشاہ ایران بنے، ان کے لیے مانگا۔ پھر اس کے علاوہ مصر کے بادشاہ نے بھی اپنے بیٹے فاروق کے لیے، جو وہ بھی بادشاہ بنے، ان کے بھی رشتہ مانگا، لیکن انہوں نے سلطان معظم نے انکار کیا۔ اور جو حیدرآباد دکن کے نواب تھے میر عثمان علی خان، ان کے صاحبزادے شہزادہ اعظم جاہ سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ اور شادی کے وقت شہزادی صاحبہ کی عمر 18 برس تھی، جبکہ شہزادہ صاحب کی عمر جو ہے وہ 25 برس تھی۔ اور مولانا محمد علی جوہر کے بھائی مولانا شوکت علی صاحب نے پیرس میں 12 نومبر 1932 میں یہ نکاح جو ہے یہ پڑھوایا۔ اور یہ چاہتی یہی تھیں کہ جو خواتین ہیں، یعنی وومن امپاورمنٹ کے سلسلے میں کہہ لیں، فیمنسٹ کے طور پہ ایک انہوں نے بہت رول پلے کیا۔ اور حیدرآباد کے اندر انہوں نے خواتین کا کالج جو ہے اس زمانے میں وہ ایک اس کو بنوایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ہاسپٹل بنوایا۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ایک اس کا طبیہ کالج تھا اجمل خان صاحب والا، وہ بھی انہوں نے اس کو انوگریٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ یہ ان کے دو صاحبزادے تھے، مکرم جاہ، وہ 1933 میں، اور دوسرے صاحبزادے 1936 میں پیدا ہوئے۔ یہ جو آخری مرتبہ یہ جو نظامی عجائب گھر کے 25 سال مکمل ہونے پر عوام کے سامنے آئی تھیں، اس کے بعد انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ اور 92 سال ان کی عمر تھی، اور انہوں نے انتہائی متحرک زندگی گزاری۔ اور مزے کی بات ہے 1940 میں حیدرآباد کے پہلے ایئرپورٹ کا افتتاح بھی کیا، اور بچوں کے لیے بھی ایک در شہوار چلڈرن ہاسپٹل جو ہے وہ قائم کیا۔ اور یعنی کہہ لیں سوشل ورکر بھی بہت بڑی تھیں، لیکن ترک گورنمنٹ کے رویے سے بہت آزردہ تھیں۔ جب آخری سلطان معظم سلطنت عثمانیہ، جنہوں نے 600 برس تک 3 بر اعظموں اور 3 سمندروں پہ دنیا کی حکومت کی، اور جو اسلام مخالف فورسز تھیں وہ ان کی ہیبت سے لرزتی رہیں، ان کے آخری سلطان عبد المجید جن کو جلاوطن پیرس وہ ہوئے، اور ان کی تدفین کی اجازت نہیں دی گئی، تو شہزادی صاحبہ بہت آزردہ تھیں۔ چونکہ 1944 میں جب ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو ترک گورنمنٹ نے انکار کر دیا ان کی تدفین سے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی ترکی میں دفن نہیں ہونا۔ تو ایک برطانوی آفیسر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ جو برٹش آفیسر ہیں، انہوں نے بڑی ایک ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں جو بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں ایک ایسا طلسم تھا، ایک اتنا وقار تھا، پروقار شخصیت تھیں کہ ان کو دیکھ کر احترام کرنے کو دل کرتا تھا، اور آپ ان کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ پیور رائل تھیں، ایک شاہی خون تھا ان کے اندر، اور ایک
ایک ایسی عظیم الشان سلطنت جنہوں نے 600 برس تک دنیا پہ حکومت کی تھی، 3 سمندروں پہ اور 3 بر اعظموں پہ، اور وہ ان کی شخصیت میں اس کا جاہ و جلال جو ہے وہ نظر آتا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر قسمت ساتھ دیتی پرنسس در شہوار کا تو یقینی طور پہ وہ دنیا کی چند عظیم جو کوئنز ہیں ان میں سے وہ ایک ہوتی تھا یہ انفارمیشن. اور جیسے آج ایک ڈرامہ بڑا پاپولر ہو رہا ہے ارطغرل پہ، تو یہ ارطغرل کی زیادہ تر ان کے صاحبزادے تھے عثمان، جن کے نام پہ سلطنت عثمانیہ جسے آٹومن امپائر کہتے ہیں، آٹومن ڈائنسٹی جو ہے، جو ابھی بھی ایک سمبل ہے ایک پاور کا، اور ایک سپر پاور تھی یہ. تو اس کی ایک شہزادی جو جن کا انتقال لندن میں ہوا اور ہماری نسل ان سے آگاہ بھی نہیں ہے، تو یہ ارطغرل کی 19ویں نسل میں سے پشت میں سے یہ ان کا تعلق بنتا ہے، سلسلہ نسب آپ کہہ سکتے ہیں ان کا بنتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. عید الاضحیٰ قریب ہے، اور اپنا اس میں خیال رکھیے گا، اور سوشل ڈسٹینس کا جو ایک کہا جا رہا ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں.